پراسرار دنیا کے معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی اعظم صاحب کا پر اسرار ماضی۔ سیانے کہتے ہیں کہ نیلے آسمان کے نیچے سب سے بڑا بیوقوف وہ انسان ہوتا ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے نکلا ہو، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ترازو کے اندر مینڈک تول رہا ہو، ایک کو سنبھالے تو دوسرا پھدک جائے، دوسرے کو پکڑے تو تیسرا بھاگ جائے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف روافظ کی طرف سے جو ایک ایشو اٹھایا گیا اور پھر انجانے میں ہمارے کچھ سنی علماء بھی ان کے اعلی کار بن گئے، ایسے میں مفتی اعظم صاحب پہلے تو 2-3 ہفتے خاموش رہے، لیکن جب بار بار ان سے اصرار کیا گیا کہ جناب آپ مفتی اعظم ہیں، اس مسئلہ پر کچھ تو بولیں، جبکہ ادھر مفتی صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اگر جلالی صاحب پر فتویٰ لگاؤں گا تو پھر ان کے دلائل کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور اگر ان کے حق میں بولوں گا تو باقی پارٹیاں ناراض ہو جائیں گی۔ بالآخر انہوں نے اس کا ایک حل نکالا اور ایک ذو معنی تحریر لکھ ڈالی، اور گمان یہ تھا کہ جلالی صاحب کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ان کی مخالفین بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ اب باوجود اس بات کے کہ مفتی صاحب نے اس تحریر میں نہ تو ڈاکٹر صاحب کی کوئی واضح حمایت کی تھی اور نہ ہی مخالفت کی، لیکن اس تحریر کے وائرل ہوتے ہی مخالفین کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا، حتیٰ کہ امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب کے کیڑے نے جب زیادہ تنگ کیا ابھی کیڑا موجود ہے تو مفتی صاحب کے خلاف بھی تحریک چلا دی اور ڈاکٹر جلالی کے خلاف فتوے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب ایسے میں سامنے کوئی امام احمد بن حنبل تو تھے نہیں کہ حق پر ڈٹ جاتے اور ساری دنیا کو اپنے خلاف کر لیتے، سامنے تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب۔ چنانچہ اب مفتی صاحب کے سامنے 2 آپشن تھے، ایک طرف حق کی کشتی تھی، دوسری طرف عزت بچانے کا بحری جہاز تھا۔ چنانچہ مفتی صاحب نے بحری جہاز کو اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور دوسرے ہی دن ایک نئی تحریر لکھ ڈالی، اور پہلی تحریر میں جہاں جہاں جلالی صاحب کی کوئی تھوڑی بہت حمایت بن رہی تھی اس پر کانٹا لگا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جلالی صاحب کو فتنہ جگانے والا قرار دے کر لعنتوں کا مصداق بھی ٹھہرا دیا۔ اب آئیے ذرا مفتی صاحب کی تحریر کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی جناب، یہ ہے مفتی صاحب کی دوسری تحریر۔ اس میں مفتی صاحب نے جلالی صاحب کا رد کرتے ہوئے یہاں ایک حدیث ذکر کی کہ فتنہ سویا ہوتا ہے اور لعنت ہے اسے جگانے والے پر۔ یہ حدیث مبارکہ لکھ کر گویا مفتی صاحب نے سارے ایشو کا قصوروار ڈاکٹر جلالی صاحب کو بنا دیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ کی زبان سے یہ جملہ سرزد ہوا کہ جب سیدہ کائنات باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی۔ یہ جملہ جب آیا اور اس کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر پر بھی تان شروع ہو گیا دیکھا آپ نے، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلالی صاحب کے بیان کے بعد صدیق اکبر پر تان شروع ہوا، وہ جلالی صاحب کو فتنہ پھیلانے والا قرار دے کر معاذ اللہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں۔ یہ حالت ہے ان مفتیوں کی، جلالی صاحب کے موقف کو کیا خاک سمجھیں گے؟ اب آئیے ذرا ان مفتیوں کو بتائیں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی وہ کنجری جس نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بک بک کی تھی اور پوری شیعہ ذریت اس کے دفاع میں آ گئی تھی، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ یہ نمبر ڈائل ہو گیا، خاموشی اختیار کریں۔ السلام علیکم باجی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر لی جائے، اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائے، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو۔ ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ میں ممبر میں پڑھ رہا ہوں، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات بھر۔ جب آپ لوگ خواب غفلت میں سو رہے تھے، اور جلالی صاحب کا جرم یہ تھا کہ وہ سوئے نہیں بلکہ عقائد اہل سنت کی سرحد پر کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے، اور مفتی اعظم صاحب آج عقائد اہل سنت کا دفاع کرنے والے ڈاکٹر جلالی کو آپ فتنہ جگانے والا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی جب پنڈی کے پیر افرادوں نے نظریہ اہل سنت پر حملہ کیا تھا۔ میں ثابت کرتا ہوں سیدہ کائنات کا مقام صدیق اکبر سے بھی اونچا ہے، سیدہ کائنات کا مقام صدیق اکبر سے بھی اونچا ہے، سیدہ کائنات کو صدیق اکبر کے اوپر بھی افضلیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ اس وقت بجائے اس بات کے کہ آپ اسے فتنہ جگانے والا قرار دیتے، آپ تو اس شخص کے دفاع میں آ گئے تھے۔ میں ان کی اس پر تحسین کرتا ہوں، محترم صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان زید مجدہ کی اور ان کے والد ماجد
ان کی بھی تحسین کرتا ہوں. اور پھر ایک سید زادے کی طرف سے آپ کو کیا جواب ملا تھا؟ یہ مجد ہے، یہ صاحب مجد لوگ ہیں. مجد بزرگی کو کہتے ہیں. جو صحابہ کو گالیاں دے وہ مجد والے ہیں. جو صدیق اکبر کی گریبان میں ہاتھ ڈالے وہ مجد و بزرگی والے ہیں. جو رافضی تفضیلیوں کے جلسے کریں، منہاجیوں کی چوکٹ کو چوم کر امریکہ کی ایجنسیوں سے اپنے رابطے جوڑے، یہ مجد والے ہیں. آپ کی شقاق مشکوک ہو گئی، آپ کی قضا مشکوک ہو گئی. ایسے لوگ جو دنیا داروں کو مجد کہے تو وہ خود کتنا مجید ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں. تو مفتی صاحب، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر امام حسین کے قاتل یزید کے دفاع میں ایسا بیان دیا تھا جس سے ہر سنی کا دل زخمی ہو گیا تھا؟ تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو. یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے. مفتی صاحب، آپ نے یزید کا دفاع کر کے کیا فتنے کو نہیں جگایا تھا؟ ہم یزید کو پلید بولتے ہیں کیونکہ اس نے بہت برے کام کیے، جس میں یہ امام علی مقام اور خاندان نبوت پر جو اس نے مظالم ڈھائے اور بے دردی سے شہید کروایا، تو یہ کوئی کم سیاہ کارنامہ نہیں ہے اس کا. تو اس کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. یزید اچھا نہیں ہے، جو اس کو اچھا کہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. اور مفتی صاحب، ذرا آپ کی اجازت ہو تو مزید پیچھے چلیں. تو جی جناب، یہ بات تھی جنوری 2011 کی، جب ایک غازی نے ایک گستاخ کو مارا تھا، اور منہاج القرآن کا یہ بندر ڈاکٹر طاہر القادری، جس کا چیلا منور شاہ جماعتی آج جلالی صاحب کے خلاف تحریک کا سربراہ بنا ہوا ہے، اس ڈنگر ڈاکٹر نے غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری کے خلاف 13 گھنٹے کا مقالہ پیش کر کے فتنہ پھیلایا تھا، اور اس کے دلائل سن کر آپ سب مفتیوں کو سانپ سونگ گیا تھا. سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی. اس وقت جس شخص نے اس ڈاکٹر کے فتنے کا خاتمہ کیا اور ممتاز حسین قادری کو غازی ثابت کیا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ یہ وہی ڈاکٹر جلالی تھا جسے آج آپ فتنہ قرار دے رہے ہیں. اور اس وقت آپ کا کردار پتہ کیا تھا؟ بتاؤں ان سب غازی کے دیوانوں کو؟ چلے مفتی صاحب، میں نہیں بتاتا، آپ کی زبان سے یہ خود ہی سن لیتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے پوچھوں گا. مفتی صاحب، آپ سلمان تاثیر صاحب کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو سارا حادثہ ہے اس پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ یہ واقعہ افسوسناک ہے، اور متاثرہ خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں. جی جناب، دیکھا آپ نے، یہ جو آج ڈاکٹر صاحب کو فتنہ کہہ رہے ہیں، یہ تو غازی اسلام کو بھی فتنہ سمجھ بیٹھے تھے، اور معاذ اللہ گستاخ کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کر رہے تھے. ارے جو شخص گستاخ کے مرنے پر افسوس کا اظہار کرے، کیا وہ مفتی اعظم کہلانے کے لائق ہے؟ گستاخ کے مرنے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج گستاخ کے مرنے پر ہوئی ہے. ان مفتی صاحب کو گستاخ کے مرنے پر افسوس ہو رہا ہے. یہ واقعہ افسوسناک ہے، میں تعزیت کرتا ہوں. واہ مفتی صاحب واہ، کاش گستاخ کے مرنے پر افسوس کرنے کے دن آپ خود بھی مر جاتے، کم از کم آج حق کو فتنہ تو نہ کہا جاتا. مفتی صاحب کچھ تو ہوش کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کم از کم اپنے منصب کا ہی لحاظ کر لیں. اس ویڈیو کا مقصد آپ کے عیب گنوانا نہیں تھا، وگرنہ خدا کی قسم ایسی باتیں ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.